السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المغازی کا 17واں باب، باب غزوۃ احد چل رہا ہے۔ اس باب کی متعدد احادیث کا درس ہوا ہے، تو آج بھی دو احادیث کو اس درس میں شامل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی کچھ ابواب عام انداز کے آئیں گے جن میں غزوہ احد سے متعلق بعض چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ حدیث نمبر 4049 اور 4050 کا درس انشاءاللہ آج ہوگا۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب اخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت انہ سمع زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یقول فقدت آیة من الأحزاب حين نسخت المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ فالحقناها في صورتها في المصحف۔ اس میں قرآن کریم کی جمع و تدوین جب ہوئی تھی عہد نبوی میں، تو اس کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جمع و تدوین کے بارے میں طلباء علوم القرآن میں جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن کریم جیسے اس وقت موجود ہے وہ کاغذ پر یا دفتیوں پر یا کھجور کی شاخوں پر لکھ دیا گیا تھا، یعنی پورا قرآن کریم مکتوب تھا۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو یاد کیا تھا صدور کے ذریعے سے بھی، یعنی سینوں میں محفوظ کر کے، اور سطور کے ذریعہ بھی۔ بس یہ تھا کہ جو نسخہ آپ نے قرآن کا تیار کرایا تھا وہ مختلف نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، لیکن الگ الگ لوگ قرآن کے نسخے اور قرآن کے صحیفے مرتب کیے ہوئے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے، جس کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں، جس انداز سے قرآن مرتب ہے اس انداز سے نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں قرآن کریم کو مرتب کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی ترتیب توقیفی ہے، یہ اجتہادی نہیں ہے۔ آپ بتاتے تھے صحابہ کرام کو کہ اس حصے کو فلاں جگہ رکھو، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کرنے والوں کی ایک ٹیم بنائی تھی۔ اس ٹیم میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہی کے بارے میں ذکر ہے کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی خارجہ بن زید بن ثابت نے، انہوں نے سنا اپنے والد زید بن ثابت کو کہ وہ کہہ رہے تھے فقط تو آیت من الاحزاب، یعنی سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے گم پائی جب ہم نے مصحف کو تیار کیا۔ جب ہم مصحف کو لکھنے لگے تو
فقط تو آیتم من الاحزاب، ہم نے سورہ احزاب کی ایک آیت کو گم پایا۔ یہ کیا معنی گم پانے کے ہیں؟ فقط تو آیت من الاحزاب وہی مکتوبۃ، یعنی مکتوب شکل میں۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ یادداشت کے اعتبار سے تو یہ آیت خود زید بن ثابت کو یاد تھی اور صحابہ کرام کو یاد تھی، لیکن یہ لکھی ہوئی شکل میں، لکھے ہوئے انداز میں یہ آیت کریمہ صرف ایک صحابی کے پاس ملی۔ وہ کیا آیت ہے جس کو میں سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھتے تھے؟ ہم نے اس کو تلاش کیا اور پایا ہم نے اس کو خزامہ بن انصاری کے ساتھ، یعنی آگے والی جو آیت ہے یہ آیت مکتوب شکل میں کس کے پاس تھی؟ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس تھی۔ محفوظ شکل میں سب کے پاس تھی، یعنی عموماً صحابہ کرام کو، بہت سے صحابہ کرام کو پورا قرآن کریم یاد تھا، یہ آیت بھی یاد تھی، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن کی کتابت کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، وہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ لکھے ہوئے انداز میں قرآن مل جائے سب کے پاس۔ تو یہ آگے والی آیت مکتوب شکل میں کس کے پاس ملی تھی؟ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جس کا وعدہ ان لوگوں نے اللہ سے کیا تھا۔ فمنہم من قضی نحبہ، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت پوری کی، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور بعض لوگ منتظر ہیں، یعنی بعض لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وفات ہوگی تو اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَلْحَقْنَاهَا فِي صُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ، ہم نے اس آیت کو اس کی صورت میں رکھا جو مصحف میں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے۔ یہ اس حدیث سے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیجئے قرآن کریم کی آیت تو خبر متواتر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف خزیمہ بن انصاری کے پاس وہ آیت تھی۔ تو میں نے اس شبہ کو دور کر دیا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کو پورا قرآن کریم آیت یاد تھی، لیکن مکتوب شکل میں کس کے پاس تھی؟ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس۔ اچھا بھائی، اس حدیث کا تعلق باب سے کیا ہے؟ باب تو ہے باب غزوۃ احد، تو تعلق اصل میں یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے بعض لوگوں نے اپنی زندگی کی ضرورت پوری کی، وفات پا گئے اور قتل کیے گئے غزوہ احد میں، یعنی فمنہم من قضی نحبہ وقتل فی غزوۃ احد، یعنی کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت پوری کی اور وہ قتل کر دی گئی غزوہ احد میں، اور ان میں سے بعض لوگ منتظر ہیں۔ تو یہ مناسبت ہے، وہ غزوہ احد کے بعد یہ آیت کریمہ اتری ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید ہو گئے، اپنی زندگی کی ضرورت پوری کی، اور کچھ لوگ منتظر ہیں۔ آگے کی روایت ہے، یہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى غزوۃ احد رجع ناس ممن خرج معه وكان اصحاب النبي في قتين
فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے، میں بتا چکا ہوں کہ غزوہ احد میں تعداد کتنی تھی، تو شروع میں تعداد تو زیادہ تھی لیکن 1000 کی تعداد باقی بچی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے منافقین بھی نکلے تھے اور بہت سے مسلمان بھی نکلے تھے. تو مقام احد میں پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گیا تھا. یہ پس منظر ذہن میں رہے. جب آپ نکلے غزوہ احد کی طرف، رجع ناس ممن خرج معه، تو لوٹ آئے کچھ لوگ ان میں سے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے. یہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی و اصحابہ، یعنی عبداللہ بن ابی ان کے ساتھی ہیں. وکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقۃ تقول نقاتلهم وفرقۃ تقول لا نقاتلهم. تو ان منافقین کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے قتال کریں گے، یعنی عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں سے ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے، کیوں دھوکہ دیا. اور ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ نہیں، قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہی سماج کے حصہ وہ لوگ ہیں، باہر برا اثر پڑے گا. تو اس پر ہی آیت کریمہ اتری ہے آگے. ہاں، تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے، کچھ لوگ لوٹ آئے ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے. یہ لوٹنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن ابی ان کے ساتھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 2 گروپ ہو گئے، فرقۃ تقول نقاتلهم وفرقۃ تقول لا نقاتلهم. تو آیت کریمہ اتری فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبوا. کیا ہو گیا تمہارے لیے کہ منافقین کے بارے میں تم 2 جماعتوں میں بٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا ہے. واللہ ارکسهم، یہ ارکسهم اے ردهم الى حکم النار الى حکم الکفار، اے ردهم الى حکم الکفار یا نکسهم فی النار. یہ اس رقص کا اصل معنی ہے رد الشیء مقلوبا، کسی چیز کو الٹا کر دینا. تو کیوں تم لوگوں کے اندر منافقین کے بارے میں 2 گروپ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا ہے بما کسبوا، ان کے برے عمل کے بدلے میں، یعنی وہ لوٹ کر کے کفار و مشرکین کے طرز پر ہو گئے ہیں. اے ردهم الى حکم الکفار، ان کو لوٹا دیا ہے کافروں کو فیصلے کی طرف، یا او نکسهم فی النار، یا ان کو جہنم میں ادھورا ڈال دیا ہے. او نکسهم فی النار، یا اللہ تعالیٰ نے کو جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دیا ہے، ادھورا نہیں، اوندھا کر کے ڈال دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کا تعلق گویا ان منافقین سے ہے جو غزوہ احد کے لیے نکلے تھے اور پھر راستے سے لوٹ آئے. اس کا ایک شان نزول اور بیان کیا جاتا ہے، یہ کہ ایک قوم کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، تو ان کو وبائی بیماری لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو مدینہ کی آب و ہوا نہیں آتی ہے، لوٹ گئے. یہ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے
کہ ان قوما اتوا المدینہ فاسلموا فاصابهم الوباء فرجعوا واستقبلهم ناس من الصحابہ فاخبروهم فقال بعضهم نافقوا غرابهم الله فنزلت. یعنی کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور مدینہ کے آباؤں کو راس نہیں آئے اور مدینہ سے لوٹ گئے، تو ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہوا چلے گئے، اس لیے کہ مدینہ بھی غلط لوگوں کو اپنے اندر سے باہر کر دیتی ہے. قال انہا طیبہ تنفی الذنوب، وہ طیبہ ہے، یہ مدینہ کا طیبہ، مدینہ کا نام یثرب تھا، مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا، آپ کے آنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا مدینہ، اور اس کا نام طیبہ، طیبہ معنی عمدہ، اس لیے کہ وہ طیبہ ہے، تنفی الذنوب، گناہوں کو دور کر دیتا ہے. جیسے کہ آگ چاندی کے خراب حصے کو الگ کر دیتی ہے، جب چاندی کو آگ میں ڈالیے تو اس کا خراب حصہ جل جاتا ہے. یہ حال مدینہ کا ہے کہ جو لوگ آئے تھے مدینہ میں آب و ہوا راس نہیں آئی اور وہ اکتا کر چلے گئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ انہا طیبہ تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ. تو یہ جو ہے آج کا درس یہیں تک تمام کرتے ہیں، آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.